آج مصر میں ابن تیمیہ ابن عبد الوہاب نجدی کی کتابوں پر بین لگا دیا ہے، پبلکلی ابن تیمیہ کا کوئی نام نہیں لے سکتا۔ ملیشیا میں، سنگاپور میں کوئی بھی پبلکلی ابن تیمیہ کا نام نہیں لے سکتا۔ ہمارا سری لنکا بدھسٹ ملک ہے، اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کے صدقے میں سری لنکا میں اسلام کا بول بالا فرمائے، وہاں بھی الحمدللہ آج پبلکلی کوئی ابن عبد الوہاب نجدی کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ لیکن حضور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اسلامک کنٹری میں تقویت الایمان جس میں ہماری نبی کی بے ادبی کی گئی ہو وہ چھپ رہی ہے، وہ کتابیں براہین قاطعہ آپ کے بنگلہ زبان میں ہمارے بچے پڑھ کر وہابی بن رہے ہیں، نجدی بن رہے ہیں اور رافضی بن رہے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے آپ سے، ہاتھ جوڑ کر میں کہہ رہا ہوں، آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور یہ کام ہو جائے گا۔ کم سے کم وہابیت کا جنازہ بنگلہ دیش سے نکل جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے ایک پیغام یہ رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج دنیا بھر میں بالخصوص ہمارے منسٹر صاحب اور ممبر آف پارلیمنٹ سے میری گزارش ہے کہ آج چونکہ یہ دور جس پر ہمارا گزر ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے اسلام پر وار ہو رہے، لیکن تعجب تو یہ ہے کہ وار کرنے والے ہمارے درمیان کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ Despite reciting kalima, they speak against the honor of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ کے بنگلہ دیش میں دیکھیے، میں پولیٹیکلی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، لیکن جو پیغام ہے وہ دینا میں چاہتا ہوں۔ آج آپ کے بنگلہ دیش میں ایک کتاب چھپ رہی ہے جس کا نام ہے تقویت الایمان، جس کا مصنف ہے اسماعیل دہلوی، اور وہ کتاب ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کی ترجمہ اور شرح ہے، اور اس شرح کے بعد دوبارہ اسی کتاب تقویت الایمان کو عربی میں بھی کر دیا گیا۔ اس کتاب میں ہمارے آقا سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے یہ لکھا کہ ہمارے نبی کا اختیار ایک چیونٹی پر بھی نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایسی ہی کرنی چاہیے جیسے تم بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہو۔ اور اسی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا، جو کہ بنگلہ دیش میں چھپ رہی ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال لانے سے بہتر ہے کہ تم گدھے کے خیال میں رہو۔ اور اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم اپنی زوجہ کے ساتھ جو رابطے میں رہتے ہو اس کے تصور میں گم جانا حضور کے خیال سے بہتر ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے، جس کتاب میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح بے ادبی کی گئی ہو، اور وہ کتاب ہمارے بنگلہ دیش میں اگر کوئی نوجوان پڑھ کر گستاخ رسول ہو جائے گا تو ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اسی طرح براہین قاطعہ میں خلیل احمد امبیٹوی نے یہ لکھا کہ نبی سے زیادہ علم شیطان کو دیا گیا ہے۔ یہ کتاب بھی آپ کی بنگلہ دیش میں چھپ رہی ہے۔ تو اب ہونا کیا چاہیے؟ جن جن کتابوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی چھپی گئی ہے اور آج بھی چھاپ رہے ہیں، ان کتابوں پر حکومتی لیول پر پابندی لگانی چاہیے تاکہ آپ کا نوجوان، آپ کی نسل بد عقیدہ لوگوں سے بچ کے رہے اور صحیح سنی بن کر زندہ رہے۔ وہ اس لیے بھی آپ کے بنگلہ دیش میں حضرت سیدنا شیخ عبد الرحمن جنہوں نے درود پاک کی کتاب لکھی تھی، کیا کبھی آپ نے ان سے ہمارے نبی کی بے ادبی سنی ہے؟ کیا کسی صحابی کی بے ادبی سنی ہے؟ کیا کسی ولی کی بے ادبی سنی ہے؟ نہیں سنی۔ تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرے۔ سیدنا غوث العظم مجبنداری، سیدنا احمد اللہ شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کبھی ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے؟ کیا کبھی کسی صحابی کو برا کہا؟ کبھی کسی ولی کو برا کہا؟ ہرگز نہیں۔ کیا حضرت عبدالسلام عیسیٰ پوری نے کسی صحابی کی برائی کی؟ کیا آپ کے شیر بنگلہ نے کسی صحابی کی برائی کی؟
جب نہیں کی تو ہمارا بچہ کیسے ممکن کہ وہ ان دیوبندی اور وہابیوں کی کتابوں کو پڑھ کر یہ کیسے ہو سکے کہ ہم ان کو گمراہ ہونے کے لیے جگہ دے دے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح آج کچھ کتابیں ایسی بھی لکھی گئی ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برائی کی جا رہی ہے۔ احباس نام کے کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں، لیکن ان کی کتاب میرے پاس اسکرین شاٹ پڑی ہوئی ہے، علماء کرام بخوبی جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت امیر معاویہ فاسق ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت خالد بن ولید کو فاسق کہا، حضرت امیر معاویہ کو فاسق کہا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی برائی کرتے ہیں۔ نام اہل سنت اور کام اہل سنت کے خلاف، نام سنیوں کا اور پروموشن رافضیوں کا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سنیت کے نام پر ہم رافضیت کو پروموٹ کریں؟ الحمدللہ ہم اہل بیت کے سچے غلام ہیں، ہم اہل بیت کے ایسے غلام ہیں کہ اہل بیت میں سے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعظیم کا حکم دیا۔ ارے دور جانے کی کیا ضرورت؟ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کتاب کا حوالہ چاہیے، امام ابن حجر ہیثمی اپنی کتاب مجمع الزوائد میں، اور اسی طرح امام طبرانی اور اسی طرح امام ذہبی، ان بزرگوں نے اپنی کتاب میں ایک قول کو نقل کیا۔ وہ قول کیا ہے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں، ہم کو 14ویں صدی کے کسی ملا کے سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں، ہم صحابہ اور اہل بیت اطہار کے کہنے پر اہل بیت کی غلامی کریں گے اور صحابہ کی غلامی کریں گے۔ تو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں مجمع الزوائد میں، طبرانی میں، اور امام ذہبی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، روایت کیا ہے، حضرت مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قتلائے وقتل معاویہ فی الجنہ، جس جنگ میں میرے لوگ شہید ہوئے اور جس جنگ میں حضرت امیر معاویہ کے لوگ شہید ہوئے، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علی کا نام لیتے ہو اور حضرت علی نے جس صحابی کو جنتی کہا ان کے خلاف بولتے ہو۔ اہل سنت کے نام پر رافضیت بڑھ رہی ہے، اور الحمدللہ ہمارے صوفی صاحب قبلہ 37 سال سے یہ مجلس اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کسی نبی کی بے ادبی کرے، یہ محفل اس لیے نہیں ہوئی کہ کسی صحابی کی بے ادبی کرے، کسی اہل بیت کی بے ادبی ہو، کسی ولی کی بے ادبی ہو، نہیں۔ ان کا اس محفل کا انعقاد کرنا، علماء کرام کو دعوت دینا، انٹرنیشنلی یہ پروگرام کرنا، صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ آپ سنی رہو اور صحیح العقیدہ سنی رہو، ایسے سنی رہو جیسے امام جعفر صادق چاہتے تھے، ایسے سنی رہو جیسے امام باقر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے۔ اس لیے ہمیں 14ویں صدی کے کسی شیخ الاسلام کی ضرورت نہیں، ہمیں 13ویں صدی کے کسی ابن عبد الوہاب نجدی کی ضرورت نہیں، ہمیں 7ویں صدی کے ابن تیمیہ کی ضرورت نہیں، ہمیں 12ویں 13ویں صدی کے اسماعیل دہلوی، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، ان لوگوں کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے ہمارے سامنے صحیح عقائد پیش کر کے رکھ دیا، ان عقیدے کی پیروی کرتے ہوئے سنی سچ صحیح سنی بن کے رہو اور اپنی اولادوں کو بھی صحیح سنیت کی تعلیم دو۔ اور میں ان حضرات سے بالخصوص گزارش کروں گا، آج مصر میں ابن تیمیہ، ابن عبد الوہاب نجدی کی کتابوں پر بین لگا دیا ہے، پبلکلی ابن تیمیہ کا کوئی نام نہیں لے سکتا۔ ملیشیا میں، سنگاپور میں کوئی بھی پبلکلی ابن تیمیہ کا نام نہیں لے سکتا۔ ہمارا سری لنکا بدھسٹ ملک ہے، اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کے صدقے میں سری لنکا میں اسلام کا بول بالا فرمائے، وہاں بھی الحمدللہ آج پبلکلی کوئی ابن عبد الوہاب نجدی کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ لیکن حضور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اسلامک کنٹری میں تقویت الایمان جس میں ہماری نبی کی بے ادبی کی گئی ہو وہ چھپ رہی ہے، وہ کتابیں براہین قاطعہ آپ کے بنگلہ زبان میں ہمارے بچے پڑھ کر وہابی بن رہے ہیں، نجدی
بن رہے ہیں اور رافضی بن رہے ہیں. اس لیے گزارش ہے آپ سے، ہاتھ جوڑ کر میں کہہ رہا ہوں، آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور یہ کام ہو جائے گا. کم سے کم وہابیت کا جنازہ بنگلہ دیش سے نکل جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ افضل الصلاة والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.